اگر کوئی آپ کو گالی گلوچ سکھائے، اگر آپ کو کوئی الزام لگانا، پگڑیاں اچھالنا سکھائے تو وہ آپ کا ہمدرد نہیں ہے۔ اس طرح کی مجھے سلینڈر کیمپینز کا سامنا کرنا پڑا، کیریکٹر اسیسینیشنز کا سامنا کرنا پڑا، صرف اور صرف جو سیاسی مخالفت ہے اس کی بنیاد پر۔ کوئی بھی آپ کو بھڑکائے، سکھائے، بہلائے، کچھ بھی اگر کوئی کہے، آپ نے اپنے وطن کے خلاف، اپنے ملک کے خلاف، پاکستان کے خلاف آپ نے کوئی قدم کبھی نہیں اٹھایا۔ اپنے بچے باہر اور غریبوں کے بچوں کو جلاؤ گھراؤ میں جھونکنا کون سی سیاست ہے؟ گالم گلوچ کی تربیت دینے والا آپ کا ہمدرد نہیں ہے۔ جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ طلباء کو زیب نہیں دیتا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا کہ مخالفین کی جانب سے طوفان بدتمیزی کو خاطر میں لائے بخیر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے 139 مسنگ پرسن کی لسٹ ہم نے دے دی ہے، جو کہ گور خان ہمارے چیئرمین نے اپلیکیشن کے ساتھ نتی کی ہوئی ہے۔ ہمارے مسنگ پرسنز کا پتہ ہمیں جتنا چلا ہے ان میں سے 2 ہمارے بازیاب ہوئے ہیں، ان کے نیل اور انگلیاں کاٹی گئی ہیں۔ یہ ایک طرف سے ہمارے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اور ایک طرف سے اسی طرح ہمارے اوپر یہ ظلم و ستم اور فسطائیت یہ فارم 47 کی جو گورنمنٹ ہے وہ کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے 139 کارکن لاپتہ ہیں۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر کا دعویٰ، کہا کہ مسنگ پرسن کی فہرست حکومت کو دے دی ہے، ایک طرف مذاکرات تو دوسری جانب ظلم نہیں چلے گا، چاہتے ہیں کہ ملک میں بہتری کے لیے سیاسی پولرائزیشن کم کریں۔ آپ جو ہے وہ اس ملک کی اور اپنے اداروں کی خدمت کرتے رہیں۔ یقیناً آپ ہماری پہچان ہیں پوری دنیا میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایوارڈ سرمنی شاہ صاحب نے سجائی، ان کی بڑی ہمت ہے، ان کو جتنا خراج تحسین پیش کیا جائے۔ سسٹم ڈیریل ہوا تو سب سے زیادہ نقصان نون لیگ کا ہوگا۔ حکمران جماعت کو سوچنا ہوگا کہ جہاں تک بہتری کی گنجائش ہے وہاں پر بہتری لائے۔ گورنر سردار سلیم حیدر کا ایشین میڈیا اینڈ بزنس ایوارڈ تقریب سے خطاب، کہا کہ پیپلز پارٹی کی کوشش ہے کہ اتحادی حکومت کا ہر ممکن ساتھ دے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کوارڈینیشن کمیٹیوں کا اجلاس آج متوقع۔ پاور شیئرنگ کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے تحفظات پر بات ہوگی۔ اسحاق ڈار، رانا ثناءاللہ، ملک احمد خان اور مریم اورنگزیب شرکت کریں گے۔ گورنر علی حیدر گیلانی، سید حسن مرتضیٰ بھی شریک ہوں گے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج دوپہر 2 بجے ہوگا۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں توجہ دلاؤ نوٹس کے جوابات اور آڈٹ رپورٹس پیش کی جائیں گی۔ عام بحث کے دوران امن و امان کے متعلق بھی بحث ہوگی۔ چودھری پرویز الہی کی حکومت کا وائٹ پیپر تیار کرنے کا فیصلہ۔ سابق دور حکومت کا وائٹ پیپر وزیر اعلیٰ کو پیش کیا جائے گا۔ وائٹ پیپر تیار کرنے کا فیصلہ مریم نواز کی ہدایت پر کیا گیا۔ سرائے کے مطابق چودھری پرویز الہی کے دور میں پنجاب میں اربوں روپے کے فنڈز استعمال کیے گئے۔ بارش سے خشک سردی کا زور ٹوٹ گیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بادل برسے، ٹھنڈی ہوا چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کی آج بھی شہر میں وقفے وقفے سے بارش کی پیشگوئی۔ باغات کے شہر میں بارش سے فضائی آلودگی میں کمی۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں 30ویں نمبر پر۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 190 سے تجاوز کر گیا۔ بارش سے موسمی امراض میں کمی کا امکان۔ ڈاکٹرز کا شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کا مشورہ۔ لنڈا بازار میں بھی مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا۔ گرم ملبوسات کی خریداری کے لیے شہریوں کا رش۔ جیکٹس، شرٹس سمیت گرم ملبوسات تو دستیاب، قیمت غریب کی خرید سے باہر۔ دکانداروں کی چاندی ہو گئی۔ سستی خریداری کے لیے آنے والوں کا لنڈا بازار میں بھی مہنگائی ہونے کا شکوہ۔ یہاں آ کے میں بازار میں گھوما ہوں، دیکھا ہے تو نسبتاً ٹھیک ہے، مطلب مہنگائی جو اتنی بہت زیادہ ہو گئی ہے ہر طرف جو بھرمار ہے نا، تو اس حساب سے پھر بھی یہاں مناسب مل رہے، اگرچہ کافی بڑھ گئے ریٹ پچھلے دنوں کے حساب سے یا پچھلے سال 2 سال کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو کافی بڑھ گئے، لیکن پھر بھی مناسب ہے، ٹھیک ہے، اچھے ہیں۔
گندم کے کاشتکاروں کے لیے مشکلات بڑھ گئی. حکومت فلور ملز اور اوپن مارکیٹ میں گندم کا 40 لاکھ ٹن سے زائد اسٹاک محفوظ. نئی فصل آنے پر گندم کے کاشتکاروں کو اچھا ریٹ نہ ملنے کا امکان. دیہات اور شہروں میں عوام کے پاس بھی گندم کا اسٹاک موجود ہے. محکمہ ریلویز کی ریکارڈ آمدن میں بھی ممکنہ آؤٹ سورس سے نہ بچا سکی. محکمہ ریلویز کی متعدد سیٹوں کو آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ. چوکیدار خاکروب سمیت سینکڑوں سیٹیں آؤٹ سورس. نوٹیفیکیشن جاری. آؤٹ سورس کرنے سے سینکڑوں ملازمین کی نوکری خطرے میں پڑ گئی. چودھری شرف حسین کا بڑا اقدام. سندر انڈسٹریل اسٹیٹ میں پلاٹوں کی رجسٹریز نہ کرانے پر جرمانے کا حکم. پلاٹوں کی الاٹمنٹ کی منسوخی بھی شروع. انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی کی ناقص کارکردگی. 7 کروڑ 96 لاکھ روپے کا نقصان پہنچا. سفاری زو میں جنگلی حیات کے لیے اسپتال بنے گا. اسپتال 2 ارب 49 کروڑ 42 لاکھ روپے کی لاگت سے قائم ہوگا. منصوبہ رواں مالی سال کے بجٹ میں شامل. منظوری کے لیے دستاویزات مرتب. ڈبل کیبن ڈالے پک اپ کاریں موٹر سائیکلز بھی خریدی جائیں گی. سوشل سیکیورٹی اسپتال قصور کا سنگ بنیاد آج رکھا جائے گا. سنگ بنیاد کی تقریب کے حوالے سے ہیڈ آفس میں اجلاس. صوبائی وزیر فیصل ایوب ہوکر قصور میں اسپتال کا سنگ بنیاد رکھیں گے. 50 بیڈز پر مشتمل سوشل سیکیورٹی اسپتال قصور جدید طبی سہولیات سے آراستہ ہوگا. مقبرہ جہانگیر کی مرمت اور بحالی کے لیے فنڈز منظور. 34 کروڑ روپے سے مقبرہ جہانگیر کمپلیکس کی مرمت اور بحالی کی جائے گی. ورلڈ سٹی اتھارٹی کی جانب سے فنڈز کے اجرا کی درخواست کی گئی. مقبرہ جہانگیر کی مرمت اور بحالی پر مغل دور کا میٹیریل استعمال کیا جائے گا. اسپتالوں میں پروفیسرز کی حاضری کی بروقت یقینی بنانے کا عزم. ڈاکٹرز کی حاضری کے عمل کو ایپ کے ذریعے سے بائیو میٹرک سسٹم سے منسلک کر دیا گیا ہے. سروسز اور PIC سے ڈیجیٹل بائیو میٹرک کو نافذ کیا جائے گا. محکمہ ہیلتھ کا کہنا ہے کہ حاضرین کا نیا نظام ڈاکٹرز کی مانیٹرنگ کرنے کے لیے نافذ کیا جا رہا ہے. صوبائی وزیر صحت کا گنگا رام اسپتال کا دورہ. خواجہ سلمان رفیق نے تھیلیسیمیا کا شکار زیر علاج عبدالرحمان کی عیادت کی. وزیر صحت کی ڈاکٹرز کو بچے کے بہتر علاج اور معالجے کی ہدایت. گنگا رام اسپتال انتظامیہ کا ایکشن. گنگا رام اسپتال سے ادویات کی چوری ناکام بنا دی. ادویات چوری کی منصوبہ بندی کرنے والے ملزم کے خلاف تھانہ سول لائن میں مقدمہ درج. صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ سرکاری اسپتالوں میں ادویات کی چوری ایک سنگین اور ناقابل معافی جرم ہے. PIC میں محکمہ صحت کی مانیٹرنگ ٹیم کا ملازمین کے ساتھ ناروا سلوک. اسپتال ملازمین کا مانیٹرنگ ٹیم کے خلاف احتجاج. مظاہرین نے کہا کہ مانیٹرنگ ٹیم کے ممبر بلا جواز ہراساں کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز مانیٹرنگ ٹیم کے رویے کا نوٹس لیں. نئے بورڈ آف مینجمنٹ کو ایک بڑا چیلنج درپیش. YTH چنا اسپتال کے عہدیداران نے کہا کہ امید ہے کہ نیا بورڈ بھی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے گا. گوہر اعجاز کی سربراہی میں چنا اسپتال نے بہترین علاج معالجے کی نئی مثال قائم کی. جعلی ہاؤسنگ سوسائٹیز اور دھوکہ دہی کرنے والے افراد کے خلاف کارروائی کا فیصلہ. صوبائی وزیر بلال یاسین کی زیر صدارت اجلاس. کہا کہ عوام کے پیسوں کو جعلی فائلوں کی نظر نہیں ہونے دیں گے. منظور شدہ اراضی سے زائد فائلوں کی فروخت جعلسازی کا بڑا سبب ہے. کمشنر لاہور زید بن مقصود کی زیر صدارت اجلاس. کرسمس, ستھرا پنجاب, تھیرانی, پولیو, گندم بوائی, اپنی چھت اپنا گھر اور لائف سٹاک کارڈز کے اہداف کا جائزہ لیا. کمشنر نے صحت, اسپورٹ سمیت تمام ترقیاتی اسکیموں کا بھی جائزہ لیا. زید بن مقصود کی انسداد پولیو کی پہلی خوراک پینے والے بچوں کے ڈیٹا کا تجزیہ کرنے کی ہدایت. DG LDA طاہر فاروق کی زیر صدارت اجلاس.
ایم ڈی واسا غفران احمد کی لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے بارے میں بریفنگ۔ ڈی جی ایل ڈی اے نے کہا کہ منصوبوں کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے۔ ڈی جی ایل ڈی اے نے سپریم کورٹ رجسٹری برانچ پر زیر تعمیر ٹرین لائن کا بھی جائزہ لیا۔ کنڈے ڈالنے والوں کو ہتھکڑیاں لگوانے کے لیے لیسکو ان ایکشن۔ 24 گھنٹے میں 487 مقامات سے بجلی چوری پکڑی گئی۔ 169 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج، 25 گرفتار۔ بجلی چوروں سے 3,42,232 یونٹس چارج کیے گئے۔ صنفی بنیادوں پر تشدد کے خاتمے کے حوالے سے تکنیکی ورکنگ گروپ کا اجلاس۔ چیئرپرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ہنا پرویز بٹ کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ کہا کہ صنفی تشدد کے خاتمے کے لیے معاشرتی شعور بیدار کرنا ہوگا۔ نشتر کالونی میں 72 ملزمان کا خاتون پر بہیمانہ تشدد۔ پروسیکیوٹر جنرل سید فرحاد علی شاہ کا نوٹس۔ تفتیشی افسر ریکارڈ سمیت طلب۔ تفتیشی آفیسر کی ناقص تفتیش پر اظہار برہمی۔ کیس کو متاثر کرنے پر تفتیشی آفیسر کے خلاف مراسلہ CCTO کو جاری کر دیا۔ شاہراہوں پر جرائم پیشہ افراد کی سرکوبی کا مشن۔ PHP اہلکاروں کو باڈی کیمپ فراہم کرنے کا فیصلہ۔ ادھر IG پنجاب سے پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی ملاقات۔ ڈاکٹر عثمان انور نے درخواستیں سنی اور ریلیف کے احکامات جاری کیے۔ محفوظ پنجاب محفوظ پاکستان۔ 31 دسمبر تک روڈ سیفٹی مہم جاری۔ ترجمان کے مطابق پنجاب میں 1 وے کی خلاف ورزی پر 25 کروڑ 77 لاکھ سے زائد کے جرمانے۔ رواں سال 1,28,852 چالان ٹکٹ جاری کیے گئے۔ راجہ رفعت مختار IG موٹر وے پولیس تعینات۔ گریڈ 21 کے افسر کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ راجہ رفعت مختار ایڈیشنل سیکرٹری محکمہ داخلہ کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ سپیریئر کالج وابڈا ٹاؤن گرلز اینڈ بوائز کیمپس میں قوالی نائٹ کا اہتمام کیا گیا۔ ریجنل ڈائریکٹر سپیریئر گروپ آف کالجز لاہور پروفیسر محمد شاہد کی خصوصی شرکت۔ صوفی سنگر نگینہ خان نے صوفیانہ کلام پیش کر کے حاضرین پر سحر طاری کر دیا۔ یوم قائد پر شہر بھر میں عام تعطیل ہوگی۔ پنجاب حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کل تمام سرکاری اور پرائیویٹ ادارے بند رہیں گے۔ یوم قائد اعظم سرکاری سطح پر منایا جائے گا۔ مسیحی برادری اپنا کرسمس کے حوالے سے شہر بھر میں تقریبات۔ حضوری باغ محکمہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال میں تقریبات۔ حضوری باغ تقریب میں صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی خصوصی شرکت۔ صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ نے محکمہ سماجی بہبود کے ملازمین میں تحائف تقسیم کیے۔ سول سیکریٹریٹ میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری احمد رضا سرور، سیکرٹری داخلہ نور الامین مینگل اور سینیٹر کامران مائیکل نے کرسمس کا کیک کاٹا۔ الحمرہ میں بھی کرسمس کے حوالے سے تقریب۔ چیئرمین الحمرہ رضی احمد، ایگزیکٹو ڈائریکٹر توقیر حیدر قاسمی سمیت ملازمین شریک ہوئے۔ پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں کرسمس کے حوالے سے کیک کاٹنے کی تقریب۔ ڈائریکٹر جنرل پنجاب جوڈیشل اکیڈمی جسٹس ریٹائرڈ سردار احمد نعیم نے مسیحی ملازمین کے ہمراہ کیک کاٹا۔ وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل چوہدری بابر وحید نے بھی مسیحی وکلاء کے ساتھ کرسمس کا کیک کاٹا۔ IG جیل خانہ جات میاں فاروق نصیر نے مسیحی ملازمین میں تحائف بھی تقسیم کیے۔ کرسمس اور نیو ایئر سخت سردی میں بھی سیکیورٹی پر مکمل عمل درآمد۔ DIG آپریشنز کی پولیس افسران سے 3 گھنٹے طویل ملاقات۔ DIG آپریشنز کا جوانوں کی تجاویز پر SP ہیڈ کوارٹرز کو رپورٹ کرنے کا حکم۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کے بارے میں پیش رفت۔ ڈرافٹ کے لیے رجسٹرڈ کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان آج سے شروع ہوگا۔ ذرائع کے مطابق ڈرافٹ میں شامل کھلاڑیوں کے نام روزانہ کی بنیاد پر سامنے لائے جائیں گے۔
سیکٹری اسپورٹس مظفر خان سیال کی زیر صدارت اجلاس سے ڈی جی اسپورٹس خضر افضال چودھری کی شرکت۔ چیف منسٹر انٹرنشپ پروگرام کا جائزہ لیا گیا۔ سیکٹری اسپورٹس نے کہا کہ دوسرے مرحلے کے 2 دن میں 4000 سے زائد نوجوانوں کی درخواستیں موصول ہوئیں۔ ہمارا مقصد نوجوانوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے۔